اب ایک اور مشہور آیت آ رہی ہے جس کے اوپر میرا پورا لیکچر بھی ہے، نیو فاتحہ خلف الامام کے نام سے آپ دیکھ لیں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اور جب کبھی قرآن کی تلاوت کی جائے تو غور سے اسے سنا کرو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جایا کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب یہ آیت ایک پورا مقدمہ رکھتی ہے، وہ میں نے بیان کر دیا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو، جب وہ اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو، جب وہ قرات شروع کرے تم خاموش ہو جاؤ، جب وہ وَلَضَّالِّينَ کہے تو تم آمین کہو، یعنی یہاں پہ قرات سے مراد ہے سورۃ الفاتحہ۔ تو جہری نمازوں میں امام کی قرات آپ نے سننی ہے، اس کے بعد وہ رکوع میں جانے سے پہلے سجدہ کرے گا جس میں آپ فاتحہ پڑھیں گے، اگر وہ سجدہ نہیں کرتا تو آپ کا سن لینا کافی ہے۔ ایک پورا تفصیلی ایک ٹاپک ہے، نیو فاتحہ خلف الامام، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا۔ اس میں اہل حدیث ایک ایکسٹریم پہ ہیں، حنفی دوسری ایکسٹریم پہ، میں نے درمیان کا موقف اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں بیان کیا تھا۔ نماز کے علاوہ بھی جہاں پر بھی قرآن پڑھا جا رہا ہو، بشرطے کہ وہاں پہ قرآن سننے کے لیے لوگ بیٹھے ہوں، یہ نہیں کہ یہاں آپ اپنا کام کر رہے ہیں اور ایک بندہ آگے ادھر کیسٹ اونچی آواز میں کوئی تلاوت کی لگا دیتا ہے، وہ کوئی پابند نہیں آپ سننے کے، یا امام مسجد نے اسپیکر میں لگا لیا، کوئی پابند نہیں آپ سننے کے۔ سیدھی سی بات، کس چیز کی پابندی ہے؟ یہ تو زبردستی ہے۔ تو قرآن جب پڑھا جائے اسے غور سے سنا کرو، خاموشی اختیار کیا کرو، قرآن کا پروٹوکول ہے تاکہ تم پر اللہ رحم کرے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ، تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، نفس کے اندر عاجزی کے ساتھ، ڈرتے ڈرتے، زبان سے بھی، اونچی آواز سے بھی، اور بغیر آواز کے بھی، دونوں حالتوں میں، یعنی ذکر خفی بھی اور ذکر جہر۔ وہ اللہ نے دیکھ لے جہر نمازیں کون کون سی رکھتی ہیں، مغرب عشاء اور زور اثر کو سرن رکھا ہے، اور عشاء میں بھی آخری دو رکھتے ہیں سرن، مغرب کی آخری رکعت سرن۔ ٹوٹل 17 رکھتے ہیں فرض نماز کی، ان میں سے 6 جہری، باقی 11 جو ہے وہ سرن ہے۔ یعنی یہ پسندیدہ ہے کہ آپ نے آہستہ آواز میں ذکر کرنا، اس میں بھی زبان کا ذکر افضل ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، صحیح بخاری میں یہ تعلیقاً امام بخاری بھی لے کے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور میرے ذکر کی وجہ سے اس کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں، یعنی زبان سے ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، لیکن بہت اونچی آواز سے نہیں، جو بخاری مسلم میں ایک سفر کے دوران صحابہ بلند آواز سے اونچی آواز سے کہہ رہے تھے اللہ اکبر سبحان اللہ، حضور نے فرمایا تم کسی غائب کو اور بہرے کو نہیں سنا رہے، آہستہ آواز میں ذکر کرو اور میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ دیتا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی اور نہ ہمت ہے نیکیاں کرنے کی مگر اس کی توفیق سے۔ ذکر خفی، دل کا ذکر، بلکہ اس سے بھی آسان کرنٹ شاٹ، تو میری ویڈیو کھل جائے گی، اس میں نے تفصیلی گفتگو کی ہے اس حوالے سے، میں ادھر اس تفصیل میں نہیں جا رہا۔ من القول بالغدو والآصال، ذکر کرو صبح اور شام کے وقت، ولا تکم من الغافلین، اور دیکھنا غافلوں میں شمار نہ۔ سب سے بڑا ذکر تو ہے قرآن، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس کے بعد پریکٹیکلی جو ذکر ہے وہ نماز۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص سویا رہ جائے یا بھول جائے، جیسے ہی اسے یاد آئے نماز پڑھ لے، اور پھر آپ نے آیت تلاوت کی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز کو قائم ہے۔ یعنی اور کسی وقت بھی ذکر کرے نہ کرے، ان 5 اوقات میں تو اوبلیگیٹری ہے کہ آپ نے اللہ کو یاد کرنا ہے، چاہتے نہ چاہتے ہوئے ڈیوٹی سمجھیں۔ ویسے تو اللہ سے انسان غافل ہی نہ ہو، نبی علیہ السلام کا جو اڑنا بچھونا ہے، ٹوائلٹ میں جاتے وقت بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں شریر جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ باہر نکل کے غفرانک، سوتے وقت دعا ہے اللہم بسمک اموت واحیا، جاگتے وقت الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ، مسجد میں جانے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، ہر جگہ اللہ کا ذکر۔ پھر صبح شام کے ہم نے تو یہ 27 کے قریب اذکار لکھ دیے ہیں، فرض نماز کے بعد 17 کے قریب اذکار ہیں، یہ بلو کارڈ اور گرین کارڈ آپ پڑھ کے دیکھیں کتنا کچھ ہے۔ تو ہر اللہ کو یاد رکھنا ہے، غافل نہیں ہونا اللہ سے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ تم غافل ہو جاؤ تو ہو جاؤ، اللہ کی ایک مخلوق ایسی ہے، ان الذین عند ربک، بے شک وہ جو اللہ کے پاس ہیں فرشتے، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ کوئی تکبر، کوئی سستی اور کاہلی، کوئی اکڑ بازی نہیں کرتے ہیں
کہ وہ کبھی غفلت اختیار کر لیں اللہ کا ذکر کرنے سے، اس کی عبادت سے روگردانی کر لیں، وَيُسَبِّحُونَهُ اور وہ اس کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ٹو باؤ ڈاؤن بھی کر لینا کافی ہے۔ مسئلہ نمبر 119 میرا سجدہ تلاوت کے اوپر آپ دیکھ لیں۔ اور تسبیح کیا کرتے ہیں وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ فرشتوں کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ فرشتے تو غافل نہیں ہوتے، وہ تو کریں گے۔ یہ بھی ہمارا وہم نکالنے کے لیے، ورنہ اللہ کو تو فرشتوں کی بھی عبادت کی حاجت نہیں۔ عبادت کرنے میں فرشتوں ہی کا نفع ہے اور ہمارا عبادت کرنے میں ہمارا ہی نہیں۔ تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ بہت بڑا منصب ہے۔ اب یہ آیت اس چیز کی متقاضی ہے کہ میں ایک گھنٹہ اسی پہ بولتا ہوں، کیونکہ آپ کی فضیلت لے رہے ہیں۔ ہمارے بھی تو فضائل آئے ہیں، لیکن وہ فضائل ویل کرنا بہت مشکل کام ہے۔ جو یہ کام کرے گا اور جو یہ بھی سمجھ لیں، یہ کام اوبلیگیٹری ہے، آپشنل نہیں ہے۔ کر لیا تو ٹھیک، نہ کرے تو خیر، یہ نہیں ہے، بلکہ فرض ہے۔ قرآن میں جنت میں جانے کی 4 شرائط بیان ہوئی ہیں، ان میں سے پہلی شرط کیا ہے؟ الا الذین آمنوا۔ اللہ تعالیٰ نے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، یا زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ پوری انسانیت ہی گھاٹے کا زمانہ دیکھ رہی ہے، وہ گھاٹے میں سوائے ان لوگوں کے جن میں 4 نشانیاں ہوں۔ زمانہ کیوں گواہ ہے؟ اس لیے کہ زمانہ تو شروع سے چل رہا ہے، زمانے کو تو موت نہیں آئی۔ زمانے نے یہ وقت دیکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ صرف 78 لوگ کشتی میں بچے، باقی سب غرق ہوئے۔ اسی زمانے نے پھر یہ بھی دیکھا کہ لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ان کے ساتھ بچی، پوری قوم لوط تباہ ہوئی۔ اسی زمانے نے فرعونیوں کو ڈوبتے ہوئے دیکھا، اسی زمانے نے قوم صالح کی بربادی دیکھی، اسی زمانے نے قوم عاد کی تباہی دیکھی۔ یہ سورج تو وہ یہی دیکھتا آ رہا ہے۔ تو یہ زمانہ گواہ ہے کہ اوورال زیادہ تر لوگ تباہ ہوئے ہیں انسانیت میں، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے۔ الا الذین آمنوا، ہاں چند ہیں ایمان والے، وعملوا الصالحات جو کہ نیک عمل کیا کرتے تھے، یہ کریں گے، وتواصوا بالحق اور لوگوں کو بھی وصیت کریں گے سچائی کی بات۔ کونے مان کے نہیں بیٹھ جائیں گے، سچائی کے لیے کھڑے ہوں، سچائی اور انصاف کے اوپر قائم ہوں۔ اولو العلم قائما بالقسط کے تحت، چاہے ان کو اپنے خلاف بھی گواہی دینی پڑے، اپنے رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینی پڑے، وہ کھڑے ہو جائیں گے اللہ کے مجاہد بن کے، رسول اللہ کے سپاہی بن کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وتواصوا بالحق، وصیت کریں گے حق بات، سچی بات بتائیں گے لوگوں کو، بالکل دو۔ وتواصوا بالصبر، اور پھر جب پھینٹی لگے گی صبر کریں۔ جی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ حق بات کریں تو آگے آپ کی پھینٹی نہ۔ اگر آپ کے سامنے ہزاروں کا مجمع اور سبحان اللہ کہہ رہے ہیں تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ آپ شاید کوئی ایسی بات پیش کر رہے ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام سے بھی بہتر فارم میں آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ تو بس تو یا آپ وہ بات کر رہے ہیں جو نوح علیہ السلام نے کی تھی تو ان کو تکلیف اٹھانی پڑی تھی، تو آپ کیسے وہ بات کریں اور وہ آپ کو تکلیف نہ اٹھانی پڑے؟ یہ تو ایک نیچرل چیز ہے۔ تو یہ ڈیٹم لیول پہ 4 شرائط ہیں کامیابی کی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس کے بغیر چھٹکارا نہیں۔ لہذا دعوت و تبلیغ کا کام کرنا یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ کر لیا تو ثواب نہ کرنا گناہ، نہیں، یہ اسی طرح ضروری ہے جس میں ایمان لانا۔ ہاں اس کا دائرہ کار ڈفرنٹ ہے۔ ایک گھر کے اندر یہ ذمہ داری ہوگی باپ کی اپنی بیوی اور بچوں تک بات پہنچانا، ایک دفتر میں ذمہ داری ہوگی آفیسر کی کہ وہ اپنے انڈر لوگوں تک پازیٹیولی بات پہنچائے۔ بحث و مباحثہ نہیں کرنا، صرف بات پہنچانی، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ بحث کرنے کی اجازت تو اللہ کے نبی کو بھی نہیں ہے، جن سے کوئی لائق ہو نہیں سکتا کہ وہ اگلے بندے کو دلائل پہ قائل کر لیں گے، ان کو بھی کہا گیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ ہاں یہ ذہن میں صرف دعوت، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، حتیٰ کہ حضور کا وہم بھی اللہ تعالیٰ نے نکال دیا یہ بات کہہ کے۔ اگر آپ کے دماغ میں بھی کوئی بات آتی تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی نکال دیا کہ اے نبی ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے لوگ دوزخ میں کیوں گئے، آپ کا کام صرف بات پہنچانا۔ یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ کو ذمہ داری دی تھی، اس باوجود ایڈے بڑے دوزخ چلے گئے کہ کیا نہیں، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، جس نے جانا ہے جہنم میں جائے، آپ کا کام صرف پہنچانا۔ حتیٰ کہ اس سے بھی بڑھ کے قرآن میں کئی جگہ یہ مضمون آیا ہے
فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، تو اپنی جان کو ہلاک کر لے گا اے نبی اس غم سے کہ لوگ قرآن پہ ایمان نہیں لا رہے. چھوڑو اس سے بھی بڑھ. اللہ تعالیٰ فرمایا سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، آپ نے نصیحت اس کو کرنی ہے جو واقعی ڈرتا ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور جو بدبختی پہ اترا ہوا ہے اس کو چھوڑ دو. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرىٰ، اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اسے بڑی آگ میں پیش کریں. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، پھر وہ اس آگ میں نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں. قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ، بے شک کامیاب وہ ہوا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اصلاح کی. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی. ہم اپنے رب کا نام لے کے نماز پڑھتے ہیں، اسی لیے 4 رکعتوں میں 22 دفعہ اللہ اکبر آتا ہے، سٹارٹ سے لے کے ہر رکعت. ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی ایک کانٹے کی بات تھی جو اگلے صحیفوں میں تھی. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو پرائورٹی دیتے ہو جبکہ آخرت باقی رہنے والی ہے اور بہتر بھی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی ایک یونیورسل ٹروتھ تھا جو اگلے صحیفوں میں بھی تھا. صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے وہ ابراہیم کے صحیفے ہو یا موسیٰ کے. اصل کانٹے کی بات یہ تھی کہ دنیا کی زندگی آتی ہے. جب تک یہ دنیا کا کتا نہیں نکلے گا نا آپ کے دل سے، آپ کے دل کا کنواں پاک نہیں ہوگا. تو نصیحت صرف بات آپ نے پہنچانی، منوانی. ہاں منوانا کس کا کام ہے؟ باپ. وہ تو ابو داؤد میں حدیث ہے 10 سال کا بچہ ہو جائے نماز پڑھاؤ، نماز نہ پڑھے مارو. لیکن لوگوں کے بچوں کو نماز کے لیے آپ نے مارا. یا مسجد میں بیٹھ کے تو لوگوں کے جو بیچارے بچے آئے ہیں مسجد میں، ان کے اوپر آپ نے پوری اپنا وہ سوٹا لے کے مغرب نہیں ہو جانا، جس میں بابے ویلے بیٹھے ہوتے ہیں جا کے مصیبت بنے ہونے. یہ نہیں، اپنے بچوں اپنے سوڑ سے نہیں، لوگوں نے بچن ڈانٹتے ہیں. وہ زمانے گئے کہ جب محلے میں، ہم نے تو وہ زمانہ دیکھا ہے تو ہم محلے میں ہر بزرگ سے ڈرتے تھے، اور اب وہ زمانہ ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ سے نہیں ڈرتے. کتنا فرق آ چکا ہے. تو دعوت پہنچانی ہے آپ نے. ہاں جو بائی فورس ہے نا، وہ جہاں جہاں آپ کا حلقہ ہے اثر، حکمران کا کام ہے بائی فورس کرے گا. اس کے پاس سلطہ ہے نا، طاقت ہے. آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ ڈنڈے لے کے جا کے سینما توڑنا شروع کر دیں. نہیں، آپ برائی دیکھیں گے صرف دعوت کہ بھئی یہ غلط ہے بس. باقی حکمران کا کام ہے زنا کے اڈے بند فرمانا، جوئے کے اڈے بند فرمانا، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ حکمرانوں کا کام ہے. حکمرانوں کو ایجوکیٹ کریں گے، وہ کریں گے تو ٹھیک، نہیں کریں گے تو آپ نے جو ہے نا خود کچھ حملہ آور نہیں ان پہ مانا. بس آپ کی ذمہ داری پوری ہوئی. کو ایگزسٹ کرتے. سورہ ال عمران کی آیت نمبر 164، یہ اہم ترین آیت ہے سورہ ال عمران میں. جہاں کئی اور اہم آیات ہیں، یہ بھی ایک اہم ترین آیت ہے. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اور بے شک اللہ کا احسان ہے اہل ایمان پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنا رسول مبعوث کیا. من انفسہم، ان کے اندر سے ہی، یعنی انہی کے قبیلے میں سے، اسی خاندان قریش میں سے، بنو ہاشم میں سے. یتلو علیہم آیاتہ، جو 3 کام کرتا ہے. نمبر 1، ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کر دیتا ہے. جتنے بھی فرسودہ عقائد اور نظریات شرک پر مبنی توحید کے منافی ہیں، قرآن کی آیات تلاوت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا تزکیہ کیا. اور نمبر 3، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. کتاب سے مراد قرآن بھی اور شریعت بھی، اور حکمت سے مراد قرآن بھی اور سنت بھی. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں. کون؟ قریش مکہ، جو بعد میں دنیا کے امام بنے. رسول اللہ کے آنے سے پہلے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھلی گمراہی میں تھے، اور ان کو گمراہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طریقے سے نکالا؟ قرآن. یہ انسٹرومنٹ آف دعوت. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19 ہے نا، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم فرماؤ کہ مجھے قرآن اللہ نے اس لیے وحی کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی آخرت کا ڈر سناؤں، اور جس تک یہ دعوت پہنچے وہ بھی قرآن کے ذریعے. تو انسٹرومنٹ آف دعوت قرآن. حجت الوداع کے اوپر قرآن اور سنت، لیکن عقیدے قرآن کے. غدیر خم پہ قرآن اور اہل بیت، لیکن عقیدے قرآن کے. وصی رسول قرآن. تو یہ قرآن کے گرد سارا تانا بانا ہے.
چونکہ اس کانٹیکسٹ میں آلریڈی گفتگو کر چکا ہوں جب ہماری اسی صورت میں آیت نمبر 103 آئی تھی نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ اس کانٹیکسٹ میں میں نے قرآن کے حوالے سے کافی ساری ڈسکشن کی ہے جو مجھے دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ یہاں پر چونکہ ایک اور چیز آئی ہے اور وہ ہے حکمت۔ ویسے تو قرآن بھی سراپا حکمت ہے، سورہ بنی اسرائیل میں جہاں پہ 10 کمانڈمنٹس آئیں اس کے اینڈ پہ اللہ نے کنکلوڈ کیا کہ یہ حکمت کی باتیں ہیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی۔ قرآن بھی حکمت ہے، یعنی ذہانت کی باتیں جس سے انسان فیض حاصل کر سکتا ہے۔ اور بعض مفسرین نے اسی کانٹیکسٹ میں سنت کو داخل کیا ہے، کیونکہ سنت کو ماننا تو قرآن کو ماننا ہے، کیونکہ قرآن نے ہمیں حکم دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول اللہ کی اطاعت کرے گا گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس کانٹیکسٹ میں کراس ریفرنس کے طور پہ ایک آیت ہے سورۃ الاحقاف کی 4 نمبر آیت 4 نمبر، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، یعنی کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم لوگ میری اس کتاب قرآن کو نہیں مانتے، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اس قرآن کے نزول سے پہلے جو تمہارے پاس کوئی اپنی کتاب موجود ہے نا وہ لے آؤ، اس سے بات کرو اللہ کی وحی جو نازل ہوئی ہے، او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، یا علم کے آثار چلتے آ رہے ہوں اگر تم سچے ہو تو وہ ذرا لے آؤ۔ علم کے آثار یعنی انبیاء کی تعلیمات، کیونکہ کتاب تو پہلے ذکر ہوئی، ایتونی بکتاب من قبل او اثارۃ من علم، علم کے آثار اگر ہوں نبیوں کے تو لاؤ اس سے بات کرو۔ وہی جو ہم کہتے ہیں کہ کتاب و سنت سے بات کرو، بزرگ بابوں سے یا سنی سنائی باتوں سے اور خوابوں سے بات کرو۔ تو قرآن بھی سپورٹ کرتا ہے کہ سورس آف نالج دو ہیں، قرآن اور سنت، اور آج کی ڈیٹ میں ظاہر ہے کہ صحیح الاسناد احادیث ہی اسی سنت کا ریکارڈ ہے۔ لہذا اسلام کی بنیاد صرف قرآن کے اوپر نہیں، جو قرآن کے ساتھ سنت کو نہ مانے وہ گمراہ نہیں ہے، کافر ہے۔ یہ گمراہ کا تو لفظ ہی بہت چھوٹا ہے، گمراہی تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہ چند ایک سنتوں کا انکار کر دے یا کسی حدیث کا انکار کر دے یا وہ سمجھے کہ میرے نزدیک حدیث ثابت نہیں ہے، لیکن اوورآل ایک سورس آف نالج جو اسلام کی بنیاد ہے اس کا کیٹاگوریکل ڈینائی کرنا اور کہنا سنت اور حدیث کوئی چیز ہی نہیں ہے تو وہ گمراہ تو نہیں، وہ کافر ہے۔ پورے کا پورا دین جو ہے وہ ان دو ستونوں کے اوپر کھڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھے کہ ہماری کتنی امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ سنت پہ ڈیپینڈنٹ کرتی ہیں۔ قرآن میں کم و بیش 100 دفعہ تو نماز کی تاکید آئی ہے، ویسے ہم لوگ عموماً 700 دفعہ کہہ دیتے ہیں، پتہ نہیں یہ کسی نے کوئی ڈیٹیکٹ کر کے نکالا ہے، ہم نے جو کیلکولیٹ کی ہے ہمارے بھائیوں نے تو وہ 100 سے زیادہ دفعہ نہیں بنتی، بہرحال اوورآل 100 دفعہ۔ میں نے بھی کئی دفعہ 700 بیان کیا، ہو سکتا ہے وہ ڈیٹیکٹ کر کے بنتی ہو، 100 دفعہ تو آئی ہے، لیکن پورے قرآن میں نماز کا طریقہ اللہ نے نہیں بتایا۔ حالانکہ یہ بہت امپورٹنٹ تھا، چلیں 100 کی جگہ اللہ تعالیٰ تو ایک دفعہ بھی تاکید کر دے تو کافی ہے۔ قرآن میں اکثر آیات جو امپورٹنٹ ہوتی ہیں وہ 2 دفعہ ہی آتی ہیں، اس سے زیادہ اس کو ریپیٹ نہیں کیا جاتا۔ شرک کے بارے میں آیت ہے تو وہ 2 دفعہ ہی آئی ہے سورہ نساء میں، بعض اوقات 3 دفعہ یا 4 دفعہ آ گئی ہے، یا بعض اوقات کسی چیز کی اہمیت کے لیے 31 دفعہ آیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لیکن وہ ایک آیت کے ساتھ باقی آیات جڑی ہوئی ہیں جن کے بعد وہ رزلٹ کے طور پہ آتے ہیں، آیت وہ ایک ہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا طریقہ قرآن میں نہیں بتایا، اس کو سنت پہ حدیث پہ چھوڑ جو عملی تواتر کے ذریعے بھی ٹرانسفر ہوئی اور ریٹن ریکارڈ کے ذریعے۔ اس پہ میں نے الگ سے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے انٹروڈکشن آف حدیث کے نام سے، اور ایک اور میری مجلس ہے، مجلس نمبر 96، جاوید احمد غامدی صاحب کے نظریات سے متعلق 20 سوالات، وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں تو میں نے کافی تفصیل سے اس پہ گفتگو کی ہے۔ تو وہ سب کے سب بنیاد اسی کے اوپر ہے کہ نبی الاسلام جو ہے وہ اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، ان کو پاک کرتے ہیں، اور ان کو کتاب اور حکمت قرآن اور سنت سکھاتے ہیں، اور اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی تھی۔ اور میں اس پہ جملہ بولتا ہوں کہ صحابہ تو قرآن کے نزول سے پہلے اور نبی الاسلام کی آمد سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، ہم قرآن کے آنے کے بعد بھی کھلی گمراہی میں، کیونکہ اس سے استفادہ نہیں کرتے۔ خالی نازل ہونے سے تو نہیں کوئی گمراہی سے نکل جائے گا، ورنہ تو ابو جہل بھی اس کے سامنے بھی قرآن نازل ہوا تھا۔ آج کی ڈیٹ میں بھی وہ ابو جہل کی اولاد ہے جو قرآن و حدیث نہیں مانتا، چاہے وہ اپنا نام عبداللہ رکھ لے، لیکن وہ ابو جہل کی اولاد ہے جب مان نہیں رہا۔ تو نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں بھی اگر ابو جہل موجود تھے تو آج بھی موجود، کافروں کو چھوڑ دیں مسلمانوں میں موجود۔
لیکن ایک مسلمان ہے اور اس کو بتایا جائے قرآن اور سنت میں لکھا ہے وہ کہ میں نہیں مانتا، تو اب اس پہ کیا حکم لگایا جائے گا؟ وہ اس نے خود دیکھنا ہے کہ میرا اب کیا حشر ہوگا، مجھے کس کے ساتھ اٹھایا جائے۔ تو نبی الاسلام کی تعلیمات کا جو انسٹرومنٹ آف دعویٰ ہے وہ قرآن ہے، اور آپ علیہ السلام نے قرآن کے ذریعے تلاوت کر کے یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کی آیات تلاوت کی، وَيُزَكِّیہم، اور اس سے ان کو پاک کیا۔ کیسا پاک کیا کہ 13 سالہ مکی دور میں 5 نمازیں ہے ہی نہیں تھی۔ رات کو قیام ہوتا تھا، اس میں قرآن سے آواز سنتے تھے حضور علیہ السلام کے پیچھے، آدھی رات بعض کا 2/3 رات تک کھڑے ہو کے قرآن سنتے تھے، یاد کرتے تھے، وہ ان کی اپنی زبان میں تھا، اس سے ان کا دل پاک ہوتا رہا۔ ہوئے تو 125 بندے مسلمان 13 سال، لیکن وہ 125 نے پھر ایسی دعوت لانچ کی ہے کہ within 17 ایئرز جو ہے رومن اور پرشین امپائر بھی الٹ کے رکھتا ہے، وہ قرآن کے ذریعے۔ قرآن وہ کتاب تھی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ تل پٹ کر دی ہر چیز۔ میرا یوٹیوب کے پر ایک کلپ بھی اپلوڈڈ ہے جب عرب میں قرآن آیا، اس میں نے بتایا کہ عرب کے لوگوں میں 2 خامیاں تھیں اور 2 خوبیاں تھیں۔ خامیاں یہ تھی کہ چٹے ان پڑھ تھے، جاہل، یہ ان کے اندر خامی موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خامی اس طرح دور کی کہ ان کی اپنی زبان میں انہیں کتاب دے دی، جو ان کو پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، وہ سنتے تھے اور یاد کر لیتے تھے۔ اب مجھے بتائیں جس نے سورۃ المائدہ، سورہ النساء اور سورہ آل عمران زبانی یاد کی ہو، اس کے سامنے کون سا پادری یہود و نصارہ کا کھڑا ہو سکتا ہے؟ دوسری خامی تھی کہ طوائف الملوکی تھی، آپس میں لڑتے رہتے تھے، ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہی نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کی شکل میں انہیں ایک ایسا لیڈر دیا کہ سب لوگ ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہو، تو سر پھر دنیا کی سپر پاور ان کا کیا مقابلہ کر سکتی تھی؟ علم بھی مل گیا، لیڈر بھی مل گیا، اور 2 خوبیاں تھیں، جنگ جو تھے لیکن آپس میں لڑتے تھے۔ ان کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا اگر ہم اکٹھے ہو جائیں تو ہم دنیا کی سپر پاورز کو بھی الٹ سکتے ہیں، کیونکہ اس سپر پاورز کو وہ آرام اور آرائش کی زندگی گزار رہے تھے، یہ ٹف ماحول کے ریگستانی لوگ کتنے دن فاقوں میں گزارنے، ریگستانوں میں سفر کرنا، ان کا کون مقابلہ کر سکتا تھا؟ یہ ان کے اندر خوبی تھی۔ اور دوسری خوبی یہ تھی کہ جب کسی کو زبان دیتے تھے، بیعت کر لیتے تھے، پھر گردن ہی کٹتی تھی، اس سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ یہ 2 خوبیاں اللہ نے ان کی یوٹیلائز کی اور 2 خامیاں دور کر دی، قرآن کی شکل میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں۔ تو سر پھر کون سی دنیا کی سپر پاور ان کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ تو یہ نبی علیہ السلام کا منصب، قرآن کی آیات تلاوت کرنا، ان کا تزکیہ کرنا، انہیں کتاب و حکمت سکھانا، اور اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے، اور پھر دیکھیں بعد میں انہوں نے جس طریقے سے اس گمراہی سے نکلے ہیں کہ دنیا کے ہر کونے تک اللہ کی توحید کا پیغام پہنچایا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو ذلیل کرے گا۔ صحیح مسلم کی اس حدیث کی ٹرانسلیشن کی تھی جواب شکوہ میں ڈاکٹر اقبال نے، انہوں نے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن۔ مسلمانوں کے پاس اگر کوئی روح ہے نا اس دین کی تو وہ قرآن ہے، باقی تمہارے پاس اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ اور ہمارا رشتہ اب جو قائم ہے، اللہ اور ہمارا رشتہ جو قائم ہے وہ اس چیز کے ساتھ قائم ہے۔ اللہ ہمارے سامنے نہیں ہے، رسول اللہ قبر مبارک میں جا چکے ہیں، اب اللہ رسول اور ہمارے درمیان جو بانڈ ہے، یہ جو ٹرائکا بن رہی ہے نا، اس کا جو تیسرا کون ہے وہ قرآن ہے، جس کے ذریعے آپ پہنچے ہیں۔ جو کہا گیا کہ اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ صحیح مسلم میں غدیر قوم کی حدیث میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ خیر یہ میرا فیورٹ ٹاپک ہے، میں اس کو یہیں پہ کنکلوڈ کرتا ہوں۔ جس کو مزید شوق ہے نا تو میرا مسئلہ نمبر 1 ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن، اور امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی عنوان سے ریسرچ پیپر نمبر 4 بھی ہے، اور اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کے کانٹیکسٹ میں میں نے کئی ایک احادیث اور کراس ریفرنس، یہ کلائمیکس ہے چونکہ سورت کا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور یاد کرو وہ وقت کہ جب عیسیٰ ابن مریم سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یعنی گویا کہ یہ ہو چکا پاسٹ ٹینس کے سیگے میں، جس طرح پاسٹ ڈیفینیٹ ہے اسی طرح سمجھ لو یہ مستقبل ڈیفینیٹ ہے۔
ہو چکا انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لیا؟ اس میں پتہ چل گیا من دون اللہ کون ہو گیا؟ عیسیٰ ابن مریم بھی اور ان کی والدہ، اولو العزم پیغمبر بھی 5 میں سے، اور اولیاء کے سردار بھی یعنی ان کی والدہ۔ جی من دون اللہ بت ہوتے ہیں، بت بھی ہوتے ہیں، فرشتے بھی ہوتے ہیں، جن بھی ہوتے ہیں، پیغمبر بھی ہوتے ہیں، جب لوگ انہیں اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرتے ہیں۔ ورنہ پیغمبر جو ہے وہ حزب اللہ ہے، لیکن جب اللہ کے مقابلے پہ آئیں گے تو توحید تو ننگی تلوار۔ قال سبحانہ، انہوں نے کہا اللہ تو پاک ہے۔ کیا لطیف اشارہ ہے۔ اب یہ ہم ترجمہ نہیں کر سکتے یہاں پہ، اس کے اندر کیا قیامت مضمون ہے کہ اللہ غلطیوں سے تو صرف تو پاک، یعنی لغزش کا احتمال تو موجود ہو سکتا ہے کسی انسان کے ساتھ، پاک تو صرف ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے کب شایع تھا اس بات کا، میں کیسے اہل ہو سکتا ہوں کہ میں ایسی بات ان سے کروں جس کا مجھے کوئی حق حاصل ہے۔ سورہ آل عمران میں نہیں آیا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی پیغمبر کو کتاب اور حکمت دے کے بھیجیں اور وہ لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں میرے بندے بنو، بلکہ وہ تو یہی کہے گا کونو عبادن لی، نہیں وہ کہے گا، وہ کہے گا کونو ربانیین، اللہ والے بن جاؤ، ربانی۔ اللہ فرماتا ہے پیغمبر کی بھی جرت، تو کہیں گے اللہ تو پاک ہے، مجھے کب شایع تھا کہ میں وہ بات کروں جس کا میں اہل ہوں۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہے تو تیرے علم میں تو ہو۔ اچھا اب یہ نہ سمجھے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کوئی چرب زبانی اللہ سے کر رہا ہے کہ اللہ تو سارا کچھ پتہ ہے، میرے کو کچھ نہیں، یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ اے اللہ کہیں بالفرض کبھی اگر کوئی ایسی بات ہو بھی گئی ہوئی تو تیرے علم میں ضرور ہو، یعنی وہ اپنا کانفیڈنس لوز کیا ہے کہ میں نے تو کوئی بات ایسی نہیں کی، لیکن پھر بھی میں کلین چیٹ اپنے آپ کو نہیں دیتا، کیونکہ سٹارٹ اس نے کس سے کیا؟ سبحانک، پاک تو صرف تو ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ ترجمہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے کیا کہا تھا جب مچھلی کے پیٹ میں رکھے گئے، اور سورہ الصافات میں اللہ نے فرمایا اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں ہم سے وہ دعا نہ کرتے تو وہ مچھلی کے پیٹ سے اس دن نکالے جاتے جس دن مردے قبروں سے نکالے جائے، یعنی ہم ان کی وہ لغزش کی معافی نہ کرتے۔ کیا دعا کی تھی؟ لا الہ الا انت سبحان، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، پاک صرف تو ہی پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالم۔ پیغمبروں کو ہم معصوم عن الخطا کہتے ہیں، پاک نہیں ہوتے وہ والا پاک جو سبحان ہے، وہ سبحان اللہ ہی ہے۔ سبحان الرسول کہیں پڑھا آپ نے؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتی۔ کمزوریاں ہر انسان کے ساتھ دیکھیں، جو بلٹ ان کمزوریاں اس سے تو نہیں کوئی نکل سکتا۔ اللہ کھانے پینے کا محتاج ہے کہ نہیں؟ اور پیغمبر سورۃ المائدہ میں آئے عیسیٰ کی ماں روٹی کھایا کرتے تھے، کھانے کے محتاج تھے، تو یہ کمزوری ہے، گناہ نہیں ہے، لغزش نہیں ہے، ایک کمزوری ہے ان کے اندر۔ پاک صرف اللہ کی ذات، پیغمبر معصوم ہے، پاک ہے۔ اب دیکھیں اللہ تو پاک ہے، مجھے کب شایع ہے؟ بالفرض اگر میں نے کوئی بات کی بھی ہے تیرے علم میں تو ہے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو کچھ میرے جی کے اندر ہے اور میں نہیں جانتا کہ تیرے جی کیا ہے۔ یہ ہے وہ ڈر کہ اللہ تو نے اب کیا فیصلہ کیا ہوا ہے، یہ جو میری پرسش ہو رہی ہے تو اب کرنے تو کیا جا رہا ہے، مجھے نہیں پتا تقدیر کا کیا فیصلہ ہے، وہ تیرے ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر، اولو العزم پیغمبر۔ تو بابت شاہی کو سرکار ایک کے اندر جناب وہ شیخ عبد القادر جیلانی فرمایا میں تو جنت نہیں جانا جب تک سارے مرید نہ لائے، اور سرکار اتنے تو کھنگن نہیں دینا کسی نے، اتنے تو پیغمبر دیکھ رہو وہ بھی کہہ رہے ہیں یا اللہ تو پاک، کیتا کچھ بھی نہیں، پچھلے نے کیتا ہے۔ جواب دے حضرت صاحب انک انت علام الغیوب، بے شک غیبوں کا جاننے والا تو تو ہی، دیکھ لے علم غیب بھی نہیں، مجھے نہیں پتا تیرے جی میں کیا ہے، تجھے پتا ہے، اور پھر الٹیمیٹلی پتا تو تجھے ہی ہوگا، مجھے تو اتنا ہی پتا چلے گا جتنا تو وہی کے ذریعے بتائے گا، عالم الغیب تو صرف تو ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی، میں نے تو صرف ان سے وہی کچھ کہا تھا جو تم نے مجھے حکم دیا تھا۔
امرتنی بھی، میرے ساتھ جو حکم تو نے نازل کیا، ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو اللہ کی، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ میں نے تو توحید کی بات کی، اپنا رب بھی تجھی کو مانا اور اسی کی تبلیغ اپنے ماننے والوں کو کی۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور اے اللہ میں اس وقت تک ان پر گواہ تھا جب تک کہ میں ان کے اندر رہا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، اور جب تو نے مجھے پورا کر دیا، میں ترجمہ یہ نہیں کر رہا کہ تو نے مجھے موت دے دی، کیونکہ سورۃ النساء میں واضح طور پر اور سورہ آل عمران میں اشارتاً موجود ہے کہ آپ کو زندہ اٹھایا گیا ہے۔ باقی تفسیر کے لیے میری وہ ویڈیوز دیکھ لیں، حیات مسیح اور نزول مسیح۔ جب تو نے مجھے اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہ، اس وقت تو ہی ان پر گواہ، یعنی میں حاضر و ناظر کوئی نہیں تھا وفات کے۔ یہ کہتے ہیں نا اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ شریف میں قبر میں ہیں، لیکن وہاں بیٹھے ہوئے ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ موجود نہیں ہے لیکن دیکھ رہے ہیں۔ لیکن عیسیٰ ابن مریم کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تو نے مجھے اٹھا لیا میں ان پہ گواہ بھی نہیں تھی، وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہی ہر بات میں گواہ۔ یعنی عقیدہ حاضر و ناظر بھی کلیئر کرتا ہے، کوئی پیغمبر حاضر و ناظر نہیں۔ ہمارے نبی کے بارے میں سورۃ القصص میں، اے نبی جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا کوہ طور پہ، نہ تو آپ وہاں موجود تھے اور نہ آپ دیکھ رہے تھے، نہ آپ شاہد تھے، نہ فزیکلی موجود تھے نہ شاہد، نہ حاضر تھے۔ یہ اللہ کی کوالٹیز ہے کہ وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے اپنے علم سے۔ یہ سیم الفاظ ہیں جو بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے بارے میں بولے، کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، میرے حوض کوثر پہ میرے اصحاب لائے جائیں گے، میں کہوں گا اصحابی اصحابی، یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ مجھے بتایا جائے گا اللہ کے نبی آپ کو نہیں پتا آپ کی وفات کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے۔ اور بخاری میں موجود ہے یہ وہ لوگ تھے جو حضرت ابوبکر کے دور میں مرتد ہوئے، منکرین زکات بن گئے، جن کے خلاف حضرت ابوبکر کو تلوار مارنی پڑی۔ فتح مکہ پہ یہ لوگ مسلمان۔ تو پھر میں کہوں گا کہ سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، ان پہ پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ اور پھر بخاری مسلم الفاظ ہیں، میں اس وقت وہی کہوں گا جو عبد صالح عیسیٰ ابن مریم کہیں گے۔ کیا حضور نے یہ آیت تلاوت کی کہ اے اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ان پر گواہ تھا۔ اب یہ اگلی آیت، ان تعذبہم، اگر تو انہیں عذاب دے، فإنہم عبادک، تو یہ تیرے بندے ہیں، تو مالک ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو ان کو بخشی دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو غالب ہے، حکمت والا ہے، تجھ سے تو کوئی نہیں پوچھ سکتا کسی کو بخشنا چاہے۔ اللہ، اس بات کو کرنے کی ضرورت کوئی نہیں تھی، لیکن اس ایک جملے نے مسلمانوں کا عقیدہ کلیئر کر دیا۔ اسی سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 72 میں عیسیٰ ابن مریم جو دنیا میں خطبہ دیتے تھے، یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اے بنی اسرائیل اولاد یعقوب، عبادت کرو اس رب کی جو تمہارا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے۔ بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے ایسے شخص پہ جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ بات جو حضرت عیسیٰ ابن مریم دنیا میں اپنے ماننے والوں کو بتاتے رہے، قیامت کے دن وہ اپنی بات بھول جائیں گے؟ اس جملے سے تو یہی لگ رہا ہے کہ اے اللہ اب یہ تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں عذاب دے چاہے انہیں تو بخش دے۔ جبکہ دنیا میں تو عیسیٰ ابن مریم یہ کہہ کے کہتے ہیں جو مشرک ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس پہ جنت حرام ہے، یعنی بخشش کوئی نہیں اور کوئی مددگار بھی نہیں۔ اور یہاں عیسیٰ ابن مریم تو مدد ہی کر رہے ہیں، گویا کہ سفارش کر رہے ہیں کہ یا اللہ تیرے بندے ہیں، چاہے بخش دے چاہے عذاب دے۔ تو یہ اللہ نے میرے پہ ایک بات کھولی ہے، میں نے کہیں اس بات کو نہیں پڑھا، اس طرف اشارہ، اور مجھے بھی کچھ عرصہ پہلے یہ دماغ میں بات آئی کہ جان بوجھ کے اللہ نے ایسا کیا ہے کہ تاکہ اگر کسی کو فہم ہے نا کہ یہ دنیا میں ڈرانے کے لیے بات ہے، آخرت کوئی نہ کوئی جیک لگ ہی جائے گا، کوئی بابا پھڑ کے کوئی زبردستی یا اللہ وضو کرایا ایسا تو انہوں نماز نہیں آنی تو وضو دے کے کرایا ہونا، اے بے تے پڑھ دے، عربی سیکھی نہیں ہوئی۔ تو اللہ نے یہاں کلیئر کر دیا کہ اولو العزم پیغمبر جو 5 ہیں سورۃ الاحزاب اور سورہ شورى میں، محمد رسول اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ اور نوح علیہ السلام اجمعین۔ اگر وہ اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر عیسیٰ ابن مریم اپنے ماننے والے مشرکین کے لیے بھی قیامت کے دن شفاعت کرے گا، یہ کہہ کے کہ اللہ تیرے بندے ہیں،
اب اتنے جلال میں شرک کے اندر یہ چھوٹی سی بات بہت بڑی سفارش ہے، اس کے اوپر ذرا توجہ کریں۔ اس پہ تو جواب ہی ہونا چاہیے تھا کہ عیسیٰ تجھے نہیں پتا کہ مشرکی کیسے تم سفارش کر رہے ہیں، لیکن یہ اس لیے وہ کریں گے، اور اللہ نے قرآن میں ہمیں پہلی فلم چلا دی ہے کہ اگر عیسیٰ ابن مریم بھی سفارش کریں کسی مشرک کے لیے تو سفارش قبول نہیں ہونی، تو بابے تے شاہی کوئی نہیں کہ کسی کو بہو پڑھ کے جنت اس لے جائیں گے، یا کلیم کرو کہ عبد القادر جیلانی یا تمہارے جو بڑے بڑے بابے کلیم کیے ہوئے ہیں، اور تم تو ان بابوں کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ یہ بابے تو کسی صحابی کہ گھوڑے کی قدموں کی خاک جو اس کے ناک میں بیٹھتی ہے اس کے برابر نہیں ہے، تو پیغمبروں کا تو ذکر ہی نہ کرو، وہ تو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، وہ تو مخلص ہیں۔ باقی جو صحابہ تو زیادہ زیادہ مخلص ہو سکتے ہیں، مخلص تو نہیں ہے نا، مخلص اللہ کے لیے اخلاص ہو سکتا ہے، مخلص تو صرف انبیاء۔ تو اے اللہ تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں عذاب دے چاہے بخش۔ قال اللہ، اللہ فرمائے گا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم، آج وہ دن ہے کہ سچوں کو صرف سچا عقیدہ ہی فائدہ پہنچائے گا۔ ایک جملہ ٹروتھ لورز کامیاب۔ سر کیا بات ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا ایمان والوں کو ایمان نفع دے گا، اللہ نے کہا سچوں کو سچا۔ سچا کون ہوتا ہے؟ جب اس کو بات پتہ چل جائے پھر وہ دنیا کو نہ دیکھے کہ یہ سچائی میں اسے قبول کرتا ہے۔ جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھے کپڑے پہنو یا اچھے دکھو، اللہ بھی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ تم لوگوں کو حقیر جانو اور حق بات سے اناد اختیار کرو، دشمنی کرو۔ دل نے گواہی دے دی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین لکھا ہے، لیکن چونکہ بابوں کو پکارتے رہے، ہم بھی پکارے تو یہ دشمنی کر رہے ہو۔ دل نے بتا دیا، آنکھوں سے پڑھ لیا بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ، لیکن رب العزت نے شروع کیا کہ معاشرہ کیا کیا۔ ہاں 11ویں کھاتے رہے عبد القادر جیلانی کے نام کی، لیکن عبد القادر جیلانی نے جو نماز کا طریقہ اپنی اس کتاب میں لکھا، جس کو خود چھاپ رہے تھے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رب العزت اس پہ عمل نہیں کیا۔ میں نے تو آج تک کسی 11ویں میں نہیں دیکھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب سے نماز کا طریقہ پڑھ کے بتاتا۔ وہ کہتے نہیں وہ تو اور فقہ کے تھے، ہم اور فقہ کے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پیرانے پیر اس فقہ پہ عمل کرتا تھا جو نبی علیہ السلام نے طریقہ چھوڑ دیا ہوا تھا۔ تو جس پیر کے علم الغیب کا، آپ تو کہتے ہیں آپ کا پیر آپ کے ساتھ ہوتا ہے، جس کے علم کا یہ لیول ہے کہ اس نے پوری زندگی نماز ہی وہ پڑھی ہے جو حضور نے ختم کروا دی تھی، جدی نماز ہی غلط تھی انہیں تو کے دینا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ نماز تو ہڈی غلط ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی تو اس کتاب میں بخاری مسلم کے حوالے لکھتے ہیں، ہر بات میں لکھتے ہیں، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں۔ حقیقت بات ہے اگر کوئی بزرگ ہے نا واقعی تو وہ یہ لوگ جو امت کا ایسا کام کر کے گئے، چاہے کوئی صوفی ہے چاہے کوئی عالم ہے۔ اب امام غزالی دیکھ لیں، وہ عبد القادر جیلانی سے بھی آلموسٹ سمجھ لیں 100 سال پہلے کے، وہ بھی اپنی کتابوں میں بخاری مسلم کے حوالے لکھتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ تک پہنچنے کا اگر کوئی وسیلہ ہے نا اس امت میں، بکش فارم میں، تو یہ حدیث کی کتابیں اور سب سے بڑھ کر قرآن ہے، اور ظاہر ہے کہ حدیث کی کتابیں صحابہ تابعین کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ تو بزرگ تو یہ لوگ ہیں۔ قال اللہ، اللہ فرمائے گا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم، آج وہ دن ہے کہ جس دن سچوں کو سچائی ہی نفع دے گی۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اللهم اجعلنا منهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم انا نسألك جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين آمین۔ دیکھ لیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اللہ کو راضی کر لیا، اس کے پیغمبروں کی پیروی اختیار۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ یعنی دنیا میں تو لوگ کامیابی سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ دولت کما لی، بہت بڑا سٹیٹس حاصل کر لیا، بہت زیادہ فالوور ہو گئے کسی کے، بہت زیادہ مریدین ہو گئے، چاہنے والے ہو گئے۔ دنیا میں ایک شخص فٹ پاتھ پہ لاوارث مر جائے، اس کی لاش کا دفنانے والا بھی کوئی نہ ہو، لیکن اس نے زندگی اللہ کے لیے گزاری ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اللہ کی جنتوں میں پہنچ چکا۔ رومن امپائر کی بیٹل فیلڈز کے اندر جو صحابہ تیل کے کڑاہوں میں روسٹ کیے گئے، وہ روسٹ ہوتے ہی جنت میں پہنچے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے نا، جعفر طیار جو حضرت علی کے بھائی تھے، غزوہ موتہ میں ان کے 2 بازو کٹ گئے، حضور نے فرمایا اللہ نے اسے جنت میں 2 پر
اسی لیے ان کو طیار کہا جاتا ہے. طیارہ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے نا عربی کا، اڑنے والا، اور وہ جنت میں اڑ رہے ہیں، ادھر بازو کٹے ہوئے ہیں اور ادھر جنت میں. سبحان اللہ. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی. للہ ملک السماوات والارض، بادشاہی تو ساری کی ساری آسمانوں اور زمین کی اللہ ہی کی ہے. وما فیہ، اور جو کچھ اس کے ساتھ. اچھا قرآن میں یہ جو جملہ ہے نا، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں اور جو ان کے درمیان ہے، اس سے مراد ہے پوری کی اور حقیقت بھی ہے. اگر آپ زمین کو سینٹر آپ کسی کو بھی مان سکتے ہیں، باقی ہر چیز، سب سے اوپر آسمان ہے اور نیچے آپ سورج لے لیں، آپ زمین لے لیں، آپ مارس لے لیں، اس کو سینٹر مان لیں، جو کچھ اس کے درمیان ہے پوری کائنات ہے. چونکہ زمین میریکل پلانٹ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ زمین کا ذکر خصوصیت سے. جو کچھ آسمانوں میں، زمین میں، جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، سب کا مالک اللہ ہے، اسی کی بادشاہی ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. اب یہ کنکلوژن ہوئی ہے اس آیت کے اوپر. اللہ سے بات شروع ہوئی تھی، اللہ ہی پہ ختم ہوئی. ٹھیک ہے، پیغمبر اللہ کا تعارف کروانے آتے ہیں، امام اللہ کا تعارف کروانے آتے ہیں، بابے اللہ کا تعارف کروانے آتے ہیں. لیکن افسوس جب بابے اللہ رسول کا تعارف کروانے کی بجائے اپنی عبادت کروانا شروع کرتے ہیں اور کہ آپ ہمارے ساتھ اٹیچ ہو.